بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ هَؤُلَاءِ أُنَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد احسنوا ونعم ما صنعوا قد اصابوا ونعم ما صنعوا رواہ ابن حبان وابن خزیمہ وابو داود والبہقی وفی روایت للبہقی وقد احسنوا او قد اصابوا ولم یکرہ ذالک لہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ گھر اور کشانہ نبوت سے نکلے، یعنی اپنے گھر اور اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے گزارش کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن یاد نہیں، اور یہ ابی بن کعب کی اقتداء اور امامت میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا اچھا عمل ہے اور کتنا درست عمل ہے، اور امام بہقی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کتنا احسن اقدام ہے اور کتنا اچھا عمل ہے، اور اس عمل پہ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں لوگ ابی بن کعب، کیونکہ وہ قاری قرآن تھے، قرآن کی تلاوت ان کی بڑی اعلیٰ تھی، اور وہ آگے مصلی پہ ہو جاتے نماز تراویح کے لیے اور پیچھے صحابہ کھڑے ہو جاتے، تو اس طرح نماز تراویح ایک امام کی اقتداء میں 20 رکعت نماز تراویح ادا ہونے لگی، اور اس عمل کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسن عمل فرمایا، درست اور اچھا عمل قرار دیا، اور اس عمل کو احسن اقدام قرار دیا، اور اس عمل پر آپ نے ناپسندیدگی یا اس عمل کو آپ نے ناپسند نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر ایک امام جسے قرآن یاد ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرے، نماز تراویح پڑھائے اور پیچھے مقتدی ہوں، تو یہ کرنا یہ سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ بن گئی علیہم السلام۔ According to Hazrat Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, says, one day the Holy Prophet, peace be upon him, comes out from his house and came in the mosque and saw the companions who are standing in the prayer, in the condition of prayer, in back of Hazrat Ubay bin Ka'b, and Hazrat Ubay bin Ka'b is reciting the Holy Quran
in devotional and dedicational and commendable prayer, in favorable prayer. It means namaz-e-Taraweeh. The Ubay bin Ka'b is performing namaz-e-Taraweeh in mat prayer in front, and in the back of Ubay bin Ka'b all the companions are standing in the condition of prayer. It means namaz-e-Taraweeh. The Holy Prophet, peace be upon him, says, what a beautiful action, what a beautiful deed, action is performed, exercised, utilized by Ubay bin Ka'b and all the companions. So this is the best deed, and the Holy Prophet, peace be upon him, did not like that action, and the Holy Prophet, peace be upon him, did not abominate from this act, deed and action of namaz-e-Taraweeh in the condition of collectivity, in Jama'ah. So this is the, so today any person who remember the complete Holy Quran, so that person went forward in mat prayer and performed namaz-e-Taraweeh, and all people in back of that person is standing in the condition of namaz-e-Taraweeh. So this is the act of sunnah of companions, and this is the act of sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. So this is the permissible in Islam and Deen and Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.